السلام علیکم آڈینس. آج جن ہم سیشنز کا آغاز کر رہے ہیں یہ کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز ہیں جو کہ فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز SSK کے زیر اہتمام سٹارٹ کیے گئے ہیں. ان سیشنز کو سٹارٹ کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کو گائیڈ کر سکیں جو کہ اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے کیریئر پاتھ کے حوالے سے ان پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے کون سے ڈگری پروگرام کو لے کر آگے چلنا ہے جو کہ انہیں فائدہ مند ثابت ہوگا، ان کے لیے آگے جا کے سود مند ثابت ہوگا. اس کے لیے جو فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے اس کے جو پروگرامز ہیں وہ نہ صرف ہم نالج بیسڈ لرننگ دیتے ہیں بلکہ ہم اسکل بیسڈ لرننگ بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں. اس ساری ڈیٹیل میں ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے وائس چانسلر SSK ڈاکٹر شفاعت احمد بزاز صاحب کو. اس سے پہلے کہ سر سے ہم بات کریں میں سر کا ایک اسمال انٹروڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر شفاعت احمد بزاز صاحب جو ہیں لاسٹ 20 ایئرس سے وہ ایجوکیشن سیکٹر سے وہ وابستہ ہیں اور 2015 سے ہی از ہیڈنگ SSK. سر نے تقریباً 18 کروڑ روپے کی جو گرانٹس ہیں وہ مختلف آرگنائزیشن سے حاصل کی ہوئی ہیں اور انہوں نے مختلف پروڈکٹس پہ جو بزنس ڈیولپمنٹ کے پروڈکٹس ہیں ان پہ کام بھی کیا ہوا ہے. اور سر جو ہیں وہ پاکستان اور کینیڈا دونوں کے حوالے سے ایجوکیشن اور ریسرچ کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ دونوں رکھتے ہیں. تو سر کو پہلے ہم ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر شفاعت احمد بزاز صاحب کو، اس کے بعد ان سے فارمل ہم کوشچنس کا آغاز کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ بہت بہت علی مجھے انوائٹ کرنے کا اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیلپ اور پیرنٹس. جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کافی آج کل اتنی ٹیکنالوجیز ہیں اور پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طرف چلیں، تو اس میں آئی ول آلسو ہیلپ ٹو گائڈ آور پیرنٹس کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سر یہ بتائیے کہ جو FMS کا جو ہمارا انڈر گریجویٹ پروگرام ہے جس میں اکاؤنٹنگ، فائنینس، BBA اور ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس ہے، تو ابھی ہم بزنس انالیٹکس کی طرف موو کر رہے ہیں. تو یہ پہلے ہمیں بتائیے یہ بزنس انالیٹکس ہے کیا؟ بزنس انالیٹکس علی یہ اٹس اے نیو ایمرجنگ ایریا کہہ رہے، ٹیکنالوجی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو نالج کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایوالو ہوا ہے پچھلے لاسٹ 30 ایئرس سر. اور اس میں جو چیز ڈفرینٹ ہے کہ ناؤ بزنس از بینگ رن ان اے ڈفرینٹ مینر ایز کمپیئر ٹو دا ٹریڈیشنل مینر. بالکل ایک سمجھانے کے لیے ایک چیز ہے کہ نارملی جو ہم اسپیشلی ہم پاکستان میں بزنسز چھوٹے یا بڑے بزنسز رن کرتے ہیں اس میں ہم 3-5-6 ایریاز میں فوکس کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک آپ کی سیلز ہو رہی ہوتی ہے، ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ HR کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کی اسکلس آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ 5-6 ایریاز ہیں بزنس کے. یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک کمپنی یا ایک انڈسٹری بنتی ہے. اب ان تمام ایریاز میں جو ٹریڈیشنلی ہے وہ جو ہم چلتے آ رہے ہیں وہ ہم آن دا رن ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. ہمارا کوئی پروجیکٹ فیل ہو گیا، ہم نے دیکھا یہ چیز خراب ہوئی، ہم نے بغیر انالیسس کیے ڈیٹا کو دیکھے وہ اس پہ ایک ایکشن ایک ڈیسیجن لے. ٹھیک. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نارملی لوگ اس طرف انالیسس اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ڈیٹا اتنا واسٹ ہوتا ہے چھوٹی یا بڑی کمپنی میں کہ اس ڈیٹا کو پکڑنا، اس کو پھر انٹرپریٹ کرنا، پھر اس سے پریڈکشن نکالنا اور پھر کریکٹیو ایکشن نکالنے میں مینولی بہت ٹائم لگتا ہے. ٹھیک. اب ان لاسٹ 20 ایئرس پیپل ہیو ڈیولپ جب سے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ انٹروڈیوس ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کئی کمالات آپ سائنٹیفک دنیا میں دیکھے ہوں گے، اسی کو اب بزنس میں استعمال کیا جائے. ٹھیک. اور وہ ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ کے پاس مینجمنٹ کا ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہے، مینوفیکچرنگ کا ہے، مارکیٹنگ کا ہے، سیلز کا ہے، جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سافٹ ویئر کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سافٹ ویئر جو ہے اس کو خاص طریقے سے آپ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر اس میں سے رزلٹ نکال کے آپ کو دیتا ہے کہ یار آپ کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے. دین یو شوڈ ہیو یور اون مینوئل انٹرپریٹیشن کہ ہاں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ کے پھر دین یو گو ٹو دا ہائر مینجمنٹ کہ سر یہ ہمارے خیال میں
مارکیٹنگ، سیلز یا پروڈکشن یا پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ ہمیں ڈیسیزن لینے پڑیں گے، انٹیلیجنٹ ڈیسیزن لینے پڑیں گے اور اس کی بیس پہ ہم آگے چلیں گے. تو یہ جو ایریا ہے اٹ از ویری مچ لیس نون ان پاکستان، اور وہ اکا دکا یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے ریسنٹ 1 یا 2 سال میں اس پروگرام کو آفر کیا. میں سر اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ ایس ایس کے SIT کیا ایک پہلی ہی یونیورسٹی ہے جو اسے لانچ کرنے جا رہی ہے؟ نہیں، وی آر ناٹ دا فرسٹ ون، بٹ دیر آر فیو یونیورسٹیز. آپ اگر ویب پہ بھی سرچ کریں گے مشکل سے 5 یا 6 یونیورسٹیز ہوں گی جنہوں نے ابھی اس ایریا میں قدم رکھا ہے. اینڈ ادر پیپل آر ہیزیٹنٹ کہ اس کو کیسے کرنا ہے. ہم نے اس کو اس طرح سے ارینج کیا کہ ہم نے پچھلا 1.5 سال لگایا اپنے جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں مینجمنٹ اور بزنس میں ان پاکستان اینڈ ابراڈ یونیورسٹیز میں جو کام کر رہے ہیں، ہم نے ان سے کنسلٹیشن ہیوج کنسلٹیشن ان سے لی. اینڈ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہے کیا. Once we understood at vice chancellor level, at dean level, at chairman level and the faculty level کہ اب اس کو ایسے کرنا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کیا کہ now we can launch it. We are in the position to launch it. تو اب ہم نے اللہ کا نام لے کے اس کو اس سال لانچ کیا. ماشاء اللہ، زبردست. تو ایسا ہم کیا ڈفرینٹ اس میں سر آفر کر رہے ہیں جو باقی یونیورسٹیز بھی آفر کر رہی ہوں گی یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کنسلٹنسی میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کون سی انڈسٹریز ہیں جو ایگزسٹنگ ہیں، جو گروئنگ ہیں، جہاں یہ ٹیکنالوجی یوز ہو سکتی ہے. ٹیلی کام از اے ہیوج انڈسٹری ان پاکستان، جس میں ہمارے پاس جو بگ پلیئرز ہیں، ٹیلینور ہے، موبیلنک ہے، وہ ہواوے ہے. ان میں دے ڈیسپریٹلی نیڈ سچ بزنس پیپل فار دیئر آرگنائزیشن بیکاز دے ہیو گاٹ دا ڈیٹا جس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بلین بائٹس میں اماؤنٹ ہے. اس کو وہ کیسے انالیسس کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں. تو ایک تو یہ انڈسٹری ہے. پھر ہمارے پاس ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل ہو گیا، آٹوموبائل اب پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، چائنیز کارز بن رہی ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، اور بھی انڈسٹریز ہیں چھوٹی بڑی ڈیولپ ہو رہی ہیں. ان کے لیے بھی ہم اب یہ بچے تیار کر کے وہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی انڈسٹری میرے خیال میں اس کو گروئنگ ہے پاکستان میں، وہ ہے سافٹ ویئر انڈسٹری. سافٹ ویئر انڈسٹری کی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم وی آر پروڈیوسنگ، ہم کیس میں بھی وی آر پروڈیوسنگ ون آف دا بیسٹ کمپیوٹر سائنٹسٹ فرام ہیئر، جو بڑے اچھے ڈیولپرس ہیں، ڈیزائنرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں. But all these people are going in the market and developing freelancing business اور جو کہ end up ہوتا ہے کمپنی میں. ٹھیک ہے، اور وہ کمپنی within 10 years they grow from 10 people to 100 people. ٹھیک ہے، اس کمپنیز کے اندر بزنس جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم نے سائنٹیفکلی کرنی ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا بزنس ڈیولپمنٹ کے جو بچے ہیں جو ہم یہاں سے انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے، یہ اس انڈسٹری میں سافٹ ویئر ڈیولپرز کے ساتھ مل کے وہ کام کریں گے اور ان کی انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ وہ کچھ اسکلز ایسی بھی دیں کہ وہ ڈیولپمنٹ خود بھی کر سکیں. ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گیپ کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا، جو گیپ مارکیٹ میں آپ کو نظر آ رہا تھا. تو اس کے حوالے سے یہ بتائیے کہ جاب اپرچونیٹیز اور سیلریز، بچوں کا ایک لازمی کوشچن ہوگا، پیرنٹس کا کوشچن ہوگا، اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجیے. اب دیکھیں، ہم نے اس چیز کو ظاہر ہے آپ نے اتنی ایجوکیشن لے کے اس کو ارن منی، اس میں ہم نے اس پروگرام کو بیسکلی 2 حصوں میں اسپلٹ کیا ہوا ہے، بلکہ آپ 3 حصے کا. ایک تو ٹریڈیشنل نالج ہے اباؤٹ بزنس، مارکیٹنگ، سیلز، سپلائی چین، وہ ہم دے رہے ہیں. لیکن جو دوسرا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس میں بزنس انالیٹیکل ٹولس ہیں. سپلائی چین کے اپنے ٹولس ہیں، فائنینس کے اپنے ٹولس ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کے اپنے ٹولس ہیں. ہم انشاءاللہ بچوں کو ان پہ ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ سیدھا انڈسٹری میں جائیں، وہ ٹول انٹروڈیوس کریں اور اس کی پروڈکٹیوٹی میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہیلپ کریں. تیسری جو امپورٹنٹ ٹریننگ ہم اس میں دے رہے ہیں وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی دے رہے ہیں. جو فنڈامنٹل کورسز ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے، پروگرامنگ ہو گیا، ڈیٹا اسٹرکچر ہو گیا، آبجیکٹ اورینٹیڈ ہو گیا اور ڈیٹا بیسز ہو گیا، وہ بھی ہم اس کورس میں پڑھا رہے ہیں. اس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں
اور وہاں پہ ایک بزنس ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور اگر یہ کوئی ٹول خود ڈیولپ کرنا چاہیں تو ان کے پاس فنڈامنٹل سکلز موجود ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ اوور دا ٹائم اگر یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیں فرام ای کامرس بزنس پوائنٹ آف ویو, تو یہ وہاں پہ بھی سوچ کرتے ہیں. زبردست. تو ان ساروں کے لیے انٹرمیڈیٹ لیول پہ اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی نالج ہونا ضروری ہے؟ انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ جو بیسک نالج ہمیں چاہیے وہ میتھمیٹکس ہے. آپ نے جس لیول پہ ایف ایس سی ہے, آئی کام کیا ہوا ہے, آئی سی ایس کیا ہوا ہے, اگر آپ نے بیسک میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے اور اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ اسے گھبراتے نہیں ہیں, صحیح, تو یو کین انٹر ان دس پروگرام. بزنس انالیٹکس. دوسری جو ہے وہ آپ کو شوق ہونا چاہیے, موٹیویشن. جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ سیلریز کتنی ہوگی, ابھی میں فکس تو نہیں بتا سکوں کتنی ہوگی, بٹ آئی کین فور سی کہ اگر آپ جب ہم اس پروگرام کو پراپرلی رن کریں گے, انشاءاللہ جب ہمارا پہلا بیچ ایگزیکیوٹ ہوگا, تو ہماری جو اسٹارٹنگ سیلری ہے وہ بچے کی 40,000 to 60,000 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اف ہی از گوئنگ ان ٹو دا ٹریڈیشنل بزنسز لائک ٹیلیکام, اور اگر وہ اپنا بزنس کسی کے ساتھ سافٹ ویئر انڈسٹری میں ڈیولپ کر رہے ہیں تو دین دا اسکائی از دا لمٹ, کیونکہ وہ اپنا بزنس خود کر رہا ہے, وہاں سے بزنس آ رہا ہے, وہ پھر جتنا بزنس اپنی ٹیم کے ساتھ لائے گا اس میں وہ نہ صرف اپنے لیے روزگار نکالے گا بلکہ اپنے ساتھی جاب کریٹ بھی کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نراش ہو جائیں اور وہ نہیں آگے آ سکتے. ایسی بات ہم نے ان کو بھی کیٹر فار کیا ہوا ہے. ہم نے آلریڈی اپنے جو کمپیوٹر سائنس پروگرامس ہیں ایچ ای سی کی انسٹرکشنس پہ, ہم نے وہاں پہ بھی میڈیکل کے بچوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے, اور وہاں پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو جو بیسک ایف ایس سی کا میتھمیٹکس ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم فرسٹ سیمسٹر میں ان کو پڑھاتے ہیں, کورسز آفر کرتے ہیں. تو وہی ٹیکنیک ہم یہاں پہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی استعمال کریں گے جو بچے میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پری میڈیکل کے بچوں کے لیے جو سب سے بڑا یہاں پہ وہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے, ڈینٹسٹ نہیں بن سکے, تو وہ جو میڈیکل کا بزنس ہے جس میں ہاسپٹل مینجمنٹ آ جاتی ہے, جس میں آپ کی کلینک مینجمنٹ آ جاتی ہے, پھر آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وائر میڈیکل جو بکتے ہیں ان کی ہیوج کمپنیز چھوٹی بڑی پاکستان میں موجود ہیں. تو وہ جو بچے ہیں وہ اپنی جو میڈیکل کی خواہش ہے وہ وہاں سے بھی پوری کر سکتے ہیں. زبردست ہو گیا. تو اس ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایس ایس کے ایس آئی ٹی کا ہی انتخاب کیوں کرے, یا یہاں کی فیکلٹی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. ہاں, وہ ایک تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ بھی اس پروسیس میں انوالو تھے کہ جب ہم نے 1.5 سال میں جب ہم نے کنسلٹنگ کی ایکسپرٹ سے, فارن ایکسپرٹ سے, یہاں کے ایکسپرٹ سے, تو ہم نے اپنے آپ کو بھی لرن کیا. اینڈ آئی ایم شیور یو آر ویری مچ لرن ایز اے فیکلٹی, بیکاز یو آر ویل پریپیئرڈ, اینڈ اسی طرح آپ کے جو کولیگس ہیں وہ بھی ویل پریپیئرڈ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارے ایگزسٹنگ پروگرامس ہیں جیسے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے وہ ہم نے ایفیلیٹ کیا ہوا ہے اے سی سی اے کے ساتھ. ٹھیک ہے. وچ مینس کہ اے سی سی کے جو 13 ایگزامس ہوتے ہیں جو پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے فائنانس میں, اس میں سے 9 پروگرام جو ہیں وہ 4 سال کی جب آپ ڈگری کمپلیٹ 9 ایگزام ہو جاتے ہیں. اب جو وہ کورسز ہیں, اسی طرح ہمارے بی بی اے کے کچھ کورسز ہیں جو کہ ہم انڈسٹری کنسلٹنٹ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو اٹس اے ویری گڈ مکسچر آف آور ایکیڈیمیا بیسڈ فیکلٹی جو اپنی آر این ڈی بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ایم ایس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور جو انڈسٹری سے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو کے آ رہے ہیں. تو یو کین ویل امیجن کہ انشاءاللہ جو اس پیچھے جو ہمارا بچوں کا پروڈکٹ تیار ہوگا, یو کین ویل امیجن کہ وہ کتنا ایفیشینٹ ہوگا. ماشاء اللہ. اور سر اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا بتا دیجیے کیا ہم اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی, ہمارے پاس آلریڈی ایک اپنا پرائیویٹ ہاسٹل ہے جس کو پارشلی ہم خود مینیج کرتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں. اس میں آلریڈی دیر اباؤٹ 90 اسٹوڈنٹ جو مختلف پروگرامس میں ہیں وہ وہاں پہ ریزائڈ کرتے ہیں. فار اسلام آباد پیپل, بیکاز ہمارے مختلف ایریا سے بچے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم یہاں ٹرانسپورٹ بھی مہیا کی ہے. ہمارے پاس ایک سوزوکی کار سے لے کے ہائیس وین تک ہم چلا رہے ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ٹائم ہے وہ سڑک پہ نہ گزرے, وہ جلدی یہاں پہنچ جائے.
وہ انشاءاللہ وہ اور یہ ساری انفارمیشن ہماری ویب پہ موجود ہے جی. تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے زبردست گائیڈ کیا. لاسٹ میں آپ کی طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی میسیج؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میسیج ہے کہ جوائن دس پروگرام جو ہم نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے, ٹھیک ہے, اور موٹیویشن کے ساتھ اس میں آئیں. اور یاد رکھیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے بچے یہاں سے نکالیں جو بزنس کو کریٹ کر سکیں, رادر دین سرچنگ فار جابس, بزنس کو ڈیولپ کر سکیں. تو یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کو ہر اسپیکٹ سے تیار کر رہا ہے مارکیٹ کے لیے. تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مختلف کانٹیکٹ نمبرز ہیں فیکلٹی ممبرس کے, وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اور بھی کوشچن ہیں, لیکن میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہوں گا کہ ہماری جو فیکلٹی ہے اس نے بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے. اینڈ آئی ویلکم آل نیو اسٹوڈنٹس ٹو جوائن دیز ان دس پروگرام.